تیری بات پر ہم جلائے گئے، میرے سارے انسان مارے گئے، یہ حد ہے کہ اصغر کے ماتا مجھے بھی نہیں تیری بات پر ہم جلائے گئے، میرے سارے انسان مارے گئے، یہ حد ہے کہ اصغر جیوان کا اسے بھی چلے دور سے جو لاشیں پھسل، یہ کہتے تھے رو کہ ہر کام پر، ارے بتا دے کوئی مجھ کو پہلے خدا، کہاں ہے میرا نام ملتا نہیں، کہاں ضعیفی میں کوئی سہارا نہیں، میری لاش اکبر روشن نے کہا، کروں کیسے سینے سے پرچی جدا، مدد کو میری شاید کدے جیسے ایسا نکلتا نہیں، کہاں شہر رو کہ کربلا، ضعیفی میں کوئی سہارا نہیں، مقتل میں تنہا شائع کربلا، فتح صبح لبوں کا صدق ندا کر دیا، لکھا تھا یہ صبح نئے بنا، ابھی تک کوئی نہیں آیا نہیں، کہاں شہن رو کہ کربلا، ضعیفی میں کوئی سہارا نہیں، غریب الوطن وطن ڈوب گئے، اس عالم میں کوئی سہارا نہیں، کہاں شہر رو کہ کربلا، زہرا اگر یہ
تیرا دلارا نہیں ہوتا، مسجد میں اذانوں کا یہ نعرہ نہیں ہوتا۔ زہرا اگر یہ تیرا دلارا نہیں ہوتا، مسجد میں اذانوں کا یہ نعرہ نہیں ہوتا، یہ کہیے کہ سورج کو دعا دے گئی زینب، یہ کہیے کہ سورج کو دعا دے گئی زینب، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا۔ اور میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، جان فضول ہے، اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں دھول ہے، جس کے لیے رسول کے، اور میرے بکھرے ہوئے اشکوں کو منظم کر دے، میرے بکھرے ہوئے اشکوں کو منظم کر دے، میرے مالک میری آنکھوں کو محرم کر دے، میرے مالک میری آنکھوں کو محرم کر دے، اور میں کبھی صفت پیغمبر میں یہاں تک روؤں، میں کبھی صفت پیغمبر میں یہاں تک روؤں، گریہ نوح مجھے دیکھے تو ماتم کر دے، گریہ نوح مجھے دیکھے تو ماتم کر دے۔ ایک بار میرا صاحب ہے ماشاءاللہ، کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراسا ہوں میں، تیسرا دن ہے کہ گرمی ہے کہ پیاسا ہوں میں، صبر کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، اس میں کچھ شکوہ نہیں صبر اسے کہتے ہیں، اس میں کچھ شکوہ نہیں صبر اسے کہتے ہیں۔ بازے بلند سلام بازے بلند لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بالطه والياسين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الله إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالها سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الله قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا الآخرة وللأولى. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین کرام و جملہ ماتمداران سرکار سید الشہداء وصل گواہان امام مظلوم کربلا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ
کہ جس کی تلاوت کے شرف میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے حاصل کر رہا ہوں، جس میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ ان علینا للہدی وإن لنا الآخرۃ وللأولى، کہ تا صبح قیامت تمام عالم بشریت کی ہدایت اور رہبری کی ذمہ داری ہماری ہے، اور آخرت کے تمام مرحلے اور تمام منزلیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ اللہ نے جس طرح سے ہدایت کی ذمہ داری دی، اسی طرح سے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ بشریت کو ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی بغیر کسی ہدایت کرنے والے کو اس نے نہیں چھوڑا، بلکہ ہر قدم پر، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر عہد میں اللہ نے کسی نہ کسی ہدایت کرنے والے کو اس کائنات میں باقی رکھا، اور آج تک بھی ایک ہادی پردہ خیر میں انسانوں کی ہدایت کے لیے موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ لیکن ہدایت کا وہ سلسلہ کہ جو انتہائی معتبر ترین ہے اور جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جسے تمام عالم اسلام متفقہ طور پر مانتا ہے، اور ہر مسلمان کا اس سلسلے پر ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ رکھے تو مسلمان نہیں ہوتا۔ اس سلسلے کا نام ہے سلسلہ انبیاء، جو بشریت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کائنات میں بھیجا۔ وہ انتہائی معتبر ترین سلسلہ ہے، اور تمام انبیاء پر تمام مسلمانوں کا ایمان بھی ہے۔ کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی ایک نبی کو نہ مانا جاتا۔ اگر وہ کسی بھی نبی کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہ جائے۔ یہ قانون اسلام ہے۔ تو یہ سب سے معتبر ترین سلسلہ ہے ہدایت کا، جو کہ آدم سے شروع ہوا اور خاتم پر آ کر ختم ہوا۔ اب متوجہ رہیے گا، چونکہ اس بار مشکل یہ ہے کہ میں نے مضمون پڑھنے کی ذمہ داری نہیں لی، اس لیے تھوڑی دقتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ آسان بنا دیں گے اسے۔ سلسلہ انبیاء آدم سے شروع ہوا، خاتم پر ختم ہوا، مگر اس سلسلے میں 1,24,000 تھے، جن میں سے صرف 26 کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور ان 26 کے تذکرے میں اللہ نے انسانوں کے لیے اتنی نصیحتیں رکھ دی ہیں کہ اگر انسان ان کی زندگی کو بغور پڑھے اور سمجھے تو ان کی زندگی کے ہر لمحے میں صرف ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ اور ان کا واقعہ اور ان کے کارنامے، اسی طرح سے اسی سلسلے میں ایک نبی اور ہے جو انتہائی معتبر ترین ہے، جس سے اللہ نے کئی درجے، کئی رتبے عطا کیے۔ اس نبی کا نام ہے موسیٰ، جسے اللہ نے کلیم اللہ کا بھی لقب دیا ہے، اور قرآن میں جا بجا حضرت موسیٰ کے واقعات اور تذکرے اللہ نے بیان کیے، بیان کر کے پھر یہ حکم دیا کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو، تم اس سے نصیحت حاصل کرو، تم اس سے سبق حاصل کرو، اس لیے کہ قرآن کا کوئی بھی لفظ بغیر نصیحت کے نہیں ہے، کوئی بھی واقعہ بغیر عبرت کے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ صرف جھوم جھوم کے پڑھتے رہو، پڑھ کے بلاتے رہو، بلکہ اللہ نے تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے واقعے کو غور سے پڑھتے رہو اور اس میں سے نتیجے نکالتے رہو۔ توجہ فرمائیے گا، اب اللہ نے جناب موسیٰ کو اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے، چونکہ اس دور میں جو بادشاہ تھا اس کا نام آپ جانتے ہیں فرعون تھا، جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب، میں سب کا خدا۔ اب اللہ کو اس کی خدائی کو دور کرنا تھا، ختم کرنا تھا، تو اس نے کیسے کیا؟ حکمت قرآن اور حکمت الہی کو دیکھے، بغور سنیے گا،
اس لیے کہ اس اشرے میں میں نے جو طے کیا ہے وہ مضمون ہے اور بڑا قیمتی مضمون ہے، بہت کم پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ شاید ہو سکتا میں نبھا لے جاؤں اسے۔ اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کی خدائی کو ختم کرنا، اس کے غرور کو توڑنا ہے، تو کیسے کیا؟ چونکہ اللہ ہے اور اللہ کبھی کسی کو دھوکے سے نہیں مارتا، بے خبری میں کسی کو نہیں مارتا، توجہ فرمائیے گا، بلکہ خبردار کرتا ہے، اطلاع کرتا ہے۔ توجہ کیوں؟ اس لیے کہ جو دھوکے سے مارتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے نجومیوں کے ذریعے اسے خبردار کیا۔ غور سے سنیے گا، سجاد میں دیکھیے گا، کوشش کی ہے، شاید نتیجہ کسی حد تک کامیاب ہو۔ اللہ نے نجومیوں کے ذریعے اسے خبردار کرا۔ نجومیوں کے دل میں اللہ نے خیال پیدا کیا کہ ذرا اس وقت کا ذائچہ بناؤ اور دیکھو حالات کیسے۔ جب انہوں نے ذائچہ بنایا تو دیکھا کہ بہت جلد ایک بچہ فرعون کی حکومت میں پیدا ہونے والا ہے جو اس کی حکومت کو پلٹ دے گا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک بچہ پیدا ہونے والا جو حکومت کو پلٹ دے گا۔ تمام نجومیوں نے آ کر فرعون سے بتایا کہ دیکھو اس وقت تمہارے مقدر کا ستارہ گردش میں ہے، گردش میں ہے۔ توجہ، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے ذائچے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا جو تمہاری حکومت کو پلٹ دے گا۔ اب فرعون کو یہ کرنا چاہیے تھا خدا ہونے کے ناطے کہ اگر ستارہ گردش میں ہے تو ستارے کی چال بدل دے۔ بھائی غور سے سنے، سلمان پڑھے، تھوڑا قریب آ جائے بھی جان۔ دیکھیں مضمون پڑھنے میں بڑی محنت پڑتی ہے، اگر صرف خطابت کرنی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہاتھ پیر چلا کے پڑھ کے اور جتنی داد چاہیے اتنی لے کے میں نکل جاؤں، لیکن مضمون پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس میں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ بھائی خدا ہونے کا تقاضا تو یہ تھا سجاد بھائی کہ اگر یہ خدا ہے تو ستارے کی چال بدل دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پوری رعایا میں اپنے مخبر اور پہرےدار اور سپاہی پھیلا دیے اور حکم دیا کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے حکم غلط صادر کیا۔ اگر اللہ کسی کو پیدا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ یہ اور بات کہ پیدا ہونے کے بعد وہ مر جائے یا اسے مار دیا جائے، مگر دنیا میں آنے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ 70,000 بچے پیدا ہوئے اور 70,000 بچوں کو اس نے قتل بھی کروا دیا، مگر ابھی بھی فرعون کو اطمینان نہیں ہے۔ 70,000 کو قتل کروانے کے بعد بھی اسے اطمینان نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں فرعون بھی یہ تسلیم کر رہا تھا کہ خدا وہ نہیں بلکہ کوئی اور ذات ہے۔ صلوات محمد والے محمد، اس کی بے اطمینانی بتا رہی تھی۔ ابھی بھی پہلے لگے ہوئے ایسے نہیں، اللہ نے نور نبوت موسیٰ کو ان کے گھر میں ظاہر کیا۔ اب جب موسیٰ اس دنیا میں آئے، مادر موسیٰ گھبرائے، دروازے کے باہر پہرےدار، سپاہی گلیوں میں کھڑے، اگر بچہ رویا آواز باہر جائے فوراً سپاہی قتل کر دیں گے۔ موسیٰ روئے تو، مگر اللہ نے آواز کو باہر نہیں جانے دیا۔ روئے تو مگر آواز کو باہر نہیں جانے دیا۔ اب جناب موسیٰ کی ماں
جب پریشان ہونے لگی اللہ نے فوراً اسی وقت وحی نازل کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی کہ تم پریشان نہ ہو، اے بی بی چین و سکون سے رہو، اگر میں خدا موسیٰ کو پیدا کر سکتا ہوں تو میں خدا موسیٰ کو بچا بھی سکتا ہوں، پریشان نہ ہو، اطمینان سے رہے، ہم نے اس کی حفاظت کا پورا انتظام کر دیا ہے۔ اب جب یہ آیت آ گئی تو یہ پرسکون ہو گئی، مگر ان کے ہی گھر میں ان کی ایک بہن بھی تھی، اب آیت ان پہ تو نازل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا بہن کی گود میں بچہ نومولود، سوچا کہ اگر خبر لگ گئی تو یہ بچہ بھی مارا جائے گا اور ہم بھی مارے جائیں، بہن کی گود سے بچہ لیا، گھر میں تندور تھا، اس تندور میں لے جا کے ڈال دیا، توجہ، جیسے ہی تندور میں ڈالا نا ویسے ہی جناب موسیٰ کی ماں نے کہا ہائے ہائے یہ کیا غضب کیا، فوراً اپنے سینے پر ہائے موسیٰ کہا اور ہاتھ مارا، اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، ہائے موسیٰ کہا، مگر قسم خدا کے اللہ نے کوئی وحی نہیں نازل کی کہ اے مادر موسیٰ یہ کیا کر رہی ہو، سینے پہ ہاتھ کیوں مار رہی ہو، بلکہ سینے پہ ہاتھ مارتی رہی، ہائے موسیٰ کہہ کر موسیٰ کو تندور سے نکالا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی معصوم کی محبت میں سینے پہ ہاتھ مارنا سنت ہے۔ کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، دیکھا موسیٰ محفوظ، اللہ نے کہا خیر گھبراؤ نہیں، میں نے انتظام کیا۔ پروردگار تو نے کیا انتظام کیا کہ ہم نے موسیٰ کے دشمن کے گھر سے ہی موسیٰ کے حفاظت کا انتظام کیا۔ پروردگار کیسے؟ کہ فرعون کا چچا ہے جس کا نام حزقیل ہے، جسے میں نے مومن آل فرعون قرار دیا ہے۔ دیکھیں خدا کہاں سے ایمان والوں کو نکال رہا ہے ایک نبی کی حفاظت کے لیے، توجہ، مومن آل فرعون وہ ابھی صندوق بنا کر لا رہے، اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی، حضرت حزقیل صندوق لیے کھڑے، یہ کوئی معصوم نہیں ہے، نبی نہیں، ولی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف مومن ہے، یہ صرف مومن ہے، توجہ فرمائیے گا، مگر اللہ نے اس مومن سے نبی کی حفاظت کا کام لیا، اس مومن سے نبی کی حفاظت کا کام لیا۔ پتہ چلا اللہ کبھی کبھی مومن سے بھی نبی کی حفاظت کا کام لیتا ہے۔ صندوق لے کر آئے، انہوں نے حوالے کیا، اللہ نے کہا اس صندوق میں موسیٰ کو بند کر دو، ماں نے بند کر دیا۔ اب یہ تو ماں کا دل جانتا ہے، انصاف سے بتائیے کسی صندوق میں بچے کو بند کر دیا جائے تو اس کے زندہ رہنے کی کچھ امیدیں رہیں گی؟ امکان رہے گا؟ نہیں، مگر اطمینان سے بند کیا، کیوں کہ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا۔ اے مادر موسیٰ گھبرائی کیوں نہیں؟ کہ اس لیے کہ مجھے یقین تھا جو خدا 9 ماہ تک اس شکم میں موسیٰ کو زندگی دے سکتا ہے تو اس صندوق میں زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ صندوق میں بند کیا، کہ آپ کیا کریں؟ کہ دریائے نیل کے حوالے کر دو، سنتے رہے بہترین نتیجہ دوں میں انشاءاللہ۔ دریائے نیل کے حوالے کرو، دریائے نیل میں مادر موسیٰ نے صندوق کو ڈالا، اب یہ صندوق بہنے لگا، مادر موسیٰ نے کہا پروردگار جیسا تو نے کہا تھا میں نے ویسا کر دیا، اب کیا کروں؟ دریا میں موسیٰ کو ڈال دیا، اب کیا کروں؟ آواز قدرت آئی، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ارے بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ ذرا سا دیوار کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والے میں ہوں۔ پتا چلا
کسی بھی وقت کے فرعون کو مٹانے کے لیے اللہ پہلے انتظار کرواتا صلوات پر محمد والے محمد اللہ پہلے انتظار کرواتا. اب یہ سطح آپ پر پہنے لگا. اب ادھر صندوق چلا, ادھر اللہ نے فرعون کے دل میں خیال پیدا کیا کہ آج موسم بڑا خوشگوار ہے, بڑا سہانا ہے, چلو دریا کا نظارہ کرتے. جا کر محل کے روشن دان میں بیٹھ گئے. آپ دیکھیے خدا کسے کہتے ہیں, اپنی زوجہ کو بھی بلا دیا. اتنے میں صندوق بہتا بہتا فرعون کی نگاہوں کے سامنے آیا. اس نے کہا ارے یہ صندوق پانی میں بہتا ہوا ہے, لگتا ہے کسی نے مجھے بتائے بغیر خزانے کو اس میں چھپا کے ڈال دیا ہے. میں کہوں گا ہاں فرعون تو نے سوچ سمجھا تو صحیح کہ یہ خزانہ ہے, مگر یہ دنیا کا خزانہ نہیں, نبوت کا خزانہ ہے. محل سے اترا, کنارے آ کر کھڑا, صندوق بہتا ہوا نسی کا صندوق نکلوایا. اب جو کھولا تو اس میں چاند سی صورت والا بچہ, ایک خوبصورت کھلکھلاتا ہوا بچہ. فرعون کہتا ہے لگتا ہے کسی نے میرے ڈر سے اس بچے کو صندوق میں ڈالا ہے, بلاؤ کہ اللہ کو اسے قتل کر. جیسے اس نے کہا تھا کہ قتل کر دو, ویسے دل آسیہ اللہ نے موسیٰ کی محبت کو پیدا کیا. دستے جوڑ کر بڑی نازک منزل ہے, یہاں پہ آپ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. دیکھیے جب تک کسی کی محبت دل میں آئے نہیں تب تک کوئی کسی کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کرتا. یہ فطری چیز ہے. دل آسیہ میں اللہ نے موسیٰ کی محبت پیدا کی اور اسی محبت کی کشش نے آسیہ کو آگے بڑھایا. آسیہ نے بڑھ کر فرعون کو روکا, کہا خاموش ہو جاؤ, ابھی تک ہماری گود کھالی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میری گود بھر جائے, اور یہ جو بچہ ہے نا لگتا ہے کسی شریف خاندان کا ہے, کسی بڑے خاندان کا ہے, لہذا اس کی میں پرورش کروں گی. اب دیکھیے اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی فرعون کی زوجہ سے موسیٰ کو بچانے کا کام لے لیا. لیا کہ نہیں لیا؟ کر لیا. اس نے اپنے کلیجے سے لگایا, کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, پرورش کرو. ابھی 3 یا 4 روز گزرے نہیں, بہلائی تھی بہلائی. آسیہ نے فرعون نے کہا یہ بچہ بھوکا لگ رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے, شہر سے دالا بلا دیتی. 1 آئی, 2 آئی, 3 آئی, 4 آئی, 10 آئی, 20 آئی, 50 آئی, 100 تک آ گئی. موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. سن لیا آپ نے, نہیں پیا. اے دائی حلیمہ سے دودھ پلانے والوں, نہیں پیا. اب فرعون کے غلاموں نے کہا جتنی دایا شہر میں تھی سب کو لے آئے, اور کسی کا دودھ نہیں پی رہا, کیا کرے؟ ایک کنیز سامنے ہے, اس نے کہا ایک اور بھی ہے, اسے بھی بلا کے دیکھ لیتے. اور وہ تھی جناب موسیٰ کی ماں. پھر اللہ نے مادر موسیٰ پہ وحی نازل کی اور کہا سنو, اگر تمہیں دربار میں بلایا جائے تو چلے جانا, انکار نہ کرنا, اس لیے کہ نبی کا معاملہ ہے. بیٹے کا تو بعد میں, نبی کا معاملہ ہے, چلی جانا, منع نہ کرنا. ادھر کنیز آئی, مادر موسیٰ تیار آئی دربار. جیسے ہی موسیٰ کو دیکھا, ظاہر نہیں کیا, موسیٰ سمجھ گئے
میری ماں ہے، ماں کا دودھ پینے لگے۔ توجہ، انصاف سے بتانا، 3 دن کی عمر میں موسیٰ کو یہ پہچان ہے کہ کون میری ماں ہے کون نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھے نا محمد والے محمد حوالے کر رہا ہوں، نہیں لفظ بدل کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ 3 دن کی عمر میں موسیٰ کو یہ پہچان کہ یہ میری ماں ہے اور وہ میری ماں ہے نہیں ہے۔ توجہ، جو سو آئی تھی وہ ماں نہیں، یہ ایک جو آئی ہے ماں ہے۔ لفظ بدل دوں، موسیٰ کو 3 دن کی عمر میں اتنا شعور کہ کون سا دودھ حلال ہے کون سا حرام۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد با۔ ہمارا بھائی 3 دن کی عمر میں اتنا شعور کہ کون سا دودھ حلال ہے کون سا حرام ہے، اور تم نے اپنے نبی کو کئی سال تک ایک کافر کے دسترخوان پہ کھانا کھلوا دیا، اور نبی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جس کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہوں کہاں ہے۔ ایک سلوات پڑھے نا محمد والے محمد با۔ اور نقل کفر نہ باشا۔ توجہ، اب موسیٰ کو ایک دن یاسین بھائی فرعون کے بھی دل میں خیال آیا کہ ذرا کیا کرے، 4تھا دن ہے دربار میں، ذرا سا ہم بھی دیکھیں اس کو گود لیں۔ جھولے میں حضرت موسیٰ قریب آیا، اپنی گردن جھکائی فرعون، اور گردن جھکا کے لینا چاہا۔ موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ایمان نے کفر کی بدبو محسوس کی، ہاتھ اٹھایا، ایک تماچا رسید کر دیا، ویسے ہی جیسے علی نے 3 دن کی عمر میں ابو جہل کو تماچا مارا تھا۔ اب جو تماچا پڑا، اب دیکھیے 3 یا 4 دن کی عمر نہ دیکھیے، یہ دیکھیے تماچا کس کا ہے۔ اتنا بھنا گیا کہ اسی وقت اس نے کہا نہیں اب تو اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ ہے ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے، اس نے کس نے تماچا بھی مار دیا۔ اب پھر دربار میں کھلچل سمٹ گئی، جلاد سپاہی سپاہ، آسیہ کو خبر ملی، دوڑی ہوئی آئی، تیرا دماغ خراب ہو گیا، کس نے تماچا مارا؟ ارے کہا یہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے چومنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہو۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد با۔ اس نے کہا نہیں اب تو نہیں مانیں گے، آسیہ نے کہا کیا کروں؟ کہا قتل کا نہیں، امتحان لے لو۔ کہا کیسے امتحان؟ کہ ایک طرف سونا چاندی رکھو، ایک طرف آگ رکھو، اگر یہ خاص بچہ ہوگا تو سونے اور چاندی کی طرف بڑھے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حکومت لینے آیا، اور اگر عام بچہ ہوگا تو یہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھا دے گا۔ کہا ٹھیک ہے، سونا چاندی رکھے گئے، آگ رکھی گئے، موسیٰ کو چھوڑا گیا زمین پر۔ اتنے میں جبرائیل امین آئے، کانوں میں کہا کلیم اللہ، سونے چاندی کی طرف نہ جائیے گا نہیں تو واپس نہیں آئیں گے، آگ کی طرف بڑھ جائیے، اس لیے کہ کامیابی آگ کی طرف بڑھنے میں ہے، آگ کی طرف بڑھنے میں ہے۔ کبھی کبھی آگ کی طرف قدم بڑھانے میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ موسیٰ بڑھے، ہاتھ میں انگارہ لیا، منہ پہ رکھا، زبان پہ رکھا، چھالا آ گیا۔ اب یہ ہو گیا کہ یہ عام بچہ ہے، خاص نہیں ہے۔ بچایا کس نے؟ آسیہ نے بچایا۔ کتنی بار بچایا؟ ایک بار بچایا۔
ادھر آسیہ نے موسیٰ کو بچایا، ادھر اللہ نے قرآن کے سورہ تحریم میں آیت نازل کر دی کہ قیامت کے دن آسیہ تمام مومنہ عورتوں کے ساتھ جنت میں جانے والی پہلی خاتون ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ میں نے کہا پروردگار، آسیہ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، کون سے نہیں کی؟ کہا کچھ نہیں کیا، میرے نبی کی ایک مرتبہ جان بچائی، ایک مرتبہ جان بچائی۔ اللہ نے سب سے پہلے جنت میں داخل کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں، محمد فخر موسیٰ ہے جو موسیٰ کی ایک بار جان بچائے، اس بی بی کو سب سے آگے جنت میں، اور وہ ابو طالب جو پوری زندگی محمد کو بچاتا رہا۔ تاریخ نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، جو کہہ دو کہ فلاں کی حدیث نہیں مانیں گے، قرآن ہے۔ ہو گیا فیصلہ، موسیٰ پر مان چڑھ۔ دیکھیے فرعون کے پہلو میں رہے مگر موسیٰ موسیٰ رہے، نہیں سمجھے؟ ایک شعر کسی کا بڑا مشہور ہے، میں مجلسوں میں شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میرے مضمون سے جوڑا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ شعر ہے کہ دور پر کافر گیا کافر سے ملنے کے لیے۔ شعر سنیے گا، اگر اس کی وضاحت کروں گا آدھا گھنٹہ جائے گا، مگر دو جملوں میں بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دور پر کافر گیا کافر سے ملنے کے لیے، عمر بھر دریائے رحمت میں رہا کافر رہا۔ ارے بھائی کہاں ہے؟ توجہ فرمائیے، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے۔ موسیٰ نے فرعون سے انکار کیا، اس معنی میں کہا اللہ دنیا کے تمام جھوٹے خداؤں سے انکار کرتا ہے، وہ اس معنی میں کہا۔ اب آئیے، عمر بھر دریائے رحمت میں رہا کافر رہا۔ فرعون جب تک زندہ رہا موسیٰ کے ساتھ رہا، موسیٰ رحمت کا دریا، مگر فرعون کافر کا کافر رہا۔ توجہ، نبی کے پہلو میں زمانے تک اٹھا اور بیٹھا، مگر فرعون فرعون رہا، موسیٰ موسیٰ رہا۔ تو بھیا نبی کے پہلو میں لیٹنے یا سونے سے صلوات پر محمد والے محمد بات پہنچ رہی ہے نا؟ مشن کس طرح سے کمپلیٹ کر؟ اب ادھر جب جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، پتہ چلا آسیہ نے پالا ہے، ماں نہیں ہے، ماں کوئی اور، ماں کے پاس ادھر موسیٰ ماں کے پاس۔ اب پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اللہ نے ایک موسیٰ پہ وہی نازل کی، موسیٰ عیسیٰ بلا فرعون، جاؤ فرعون کے دربار اور اس سے دعوت حق دو۔ جناب موسیٰ آئے، کیسے آئے، کب آئے، پہلے دعا کی اور کیا کیا تمام مانا نہیں، میں سب چھوڑ رہا ہوں۔ جب آئے تو فرعون نے 700 جادوگروں کو بٹھا کے رکھا۔ جیسے ہی موسیٰ نے دیکھا، کہا فرعون تو نے اپنے خدائی کے خلاف خود ہی دلیل مہیا کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا میرے مقابلے میں جادوگروں کو بلا کر، اس کا مطلب کہ تجھ میں خود اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس سے مقابلہ کر سکے، اور جو مقابلے میں کسی غیر کا سہارا لے وہ خدا نہیں ہوتا۔ کہا ٹھیک ہے، جادوگروں کی شرط رسیاں پھینک صاف بند۔ اب موسیٰ دیکھ رہے، اللہ نے آواز دی موسیٰ اپنا عصا ڈال دو زمین پر، عصا پھینک۔ یہ عصا جو موسیٰ کے پاس ہے نا، یہ حضرت شعیب پیغمبر کا عصا، اور حضرت شعیب پیغمبر جو تھے اسی سے اپنی بکریاں چراتے، مگر
یہ عصا جس درخت سے بنا تھا اس درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت شعیب عبادت کیا کرتے. تو جب ضعیف ہو گئے تو ایک دن درخت سے کہنے لگے کہ اب کل سے میں تیرے چھاؤں میں نہیں بیٹھ پاؤں گا، اس لیے کہ میری بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو وہ رونے لگا. کم از کم بطور تبرک مجھ میں سے ایک حصہ آپ اپنے ساتھ رکھیے. تو ایک شاخ کو کاٹا جناب شعیب نے اپنے ساتھ رکھ دیا. وہی عصا اللہ نے اسے معجز نما بنایا. کیوں بنایا؟ کہ ایک نبی نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت کی اور اس نے چھاؤں کی. یعنی جس کے سائے میں چند دنوں تک چند مہینوں تک کوئی نبی عبادت کر لے تو اللہ اس درخت کو بھی کمال عطا کر دیتا ہے. اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں تھا جو میں آپ کے لیے پڑھتا. اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں تھا بھائی کہ میں آپ کے لیے پڑھتا، لیکن بڑا قیمتی جملہ. جس درخت کے سائے میں اگر نبی چند ماہ تک عبادت کر لے تو اللہ اس درخت کی شاخوں کو بھی کمال عطا کر دیتا ہے. تو جس ابو طالب کے سائے میں 23 سال تک نبی اسلام پھیلا محسوس کرتا ہے. یہ وہی اثر ہے. موسیٰ نے جانا فوراً کی اشتہا بنا واقعات کے سہنے میں سنتے رہے آنکھوں کو کھول کر. ساری رسیوں کو نکل گیا، ڈکار بھی نہیں. یہ منظر دیکھ کر فرعون کو پسینہ آنے لگا. موسیٰ نے اشارہ کیا سا رک گیا. اب وہ 700 جادوگر وہی کے وہی سجدے میں گر گئے یہ کہتے ہوئے کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. دربار فرعون کا ہے، فرعون بیٹھا ہوا ہے مگر سجدہ موسیٰ کے خدا کا ہو رہا ہے. مگر سجدہ موسیٰ کے خدا کا ہو رہا ہے. اب فرعون کا پارا کر گیا کہ میرے ہی دربار میں میرے ہی آدمی میرے ہی سامنے موسیٰ کے خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. بالکل پارا چڑھ گیا. غصے میں آ کے کہتا ہے انتم الرافضون، ارے تم سب کے سب رافضی ہو گئے. کہاں ہے آپ؟ انتم الرافضون، تم سب کے سب رافضی ہو گئے. میں نے کہا فرعون انہیں رافضی کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے آمنا برب ہارون و موسیٰ، اللہ اور نبی کے ماننے والے ہو گئے اس لیے ہم نے رافضی کہا. تو بھائی بطور قرآن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کا ماننے والا ہوتا ہے اسی کو رافضی کہا جاتا ہے. رافضی کہا. وہ 700 جادوگر موسیٰ کے ساتھ نکل. اب یہ 700 نے جو کرشمہ بیان کیا تو 7000 اور موسیٰ کے ساتھ ہو گئے. اور سنتے جائیے گا بس نتیجے کی منزل سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ 7000 کو سن کر 70000 ہو گئے. تعداد کتنی ہو گئی؟ موسیٰ کے ماننے والوں کی 70000 یاسین بھائی پوری تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ 70000. ادھر فرعون کو خبر ملی 70000 ہو گئے. اب موسیٰ کو زندہ نہیں چھوڑے. منصوبہ بنایا، لشکر تیار کیا، سندھ کسی جاری، تلواریں سینکڑ ہو. اللہ نے کہا موسیٰ مصر کو چھوڑ کے نکل جاؤ، اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلو. ساتھیوں کو چھوڑ کے نہ جانا، لے کے جانا. ساتھ میں رہنے والوں کو چھوڑنا نہیں. اگر چھوڑ کے جاؤ گے تو فرعون سے مل جائیں گے. ہائے ہائے کہاں ہے؟ اس لیے ساتھیوں کو لے کے جاؤ. اب سمجھ میں آیا نبی ساتھ میں لے کے کیوں گئے تھے. چلے دریا کے سامنے، اب راستہ نہیں. پھر مسئلہ کھڑا،
پیچھے 70,000 تک کہنے لگے موسیٰ خود بھی مرو گے ہمیں بھی مرواؤ گے. اس سے اچھا تھا کہ ہم فرعون کے پاس گئے. صبر تو کرو بھائی, میرا اللہ نے اگر بھیجا ہے, جس نے دریا بنایا وہی دریا میں راستہ بھی بنائے گا. اطمینان تو رکھو. اتنے میں جبرائیل امین آئے, موسیٰ عصا پانی پہ مارو. بھائی ایک مثال ہے, لاٹھی مارے پانی کبھی پھٹتا نہیں ہے. ایک مسئلہ ہے, کہاوت ہے نا, مگر موسیٰ نے جو لاٹھی ماری پانی پھٹ گیا, دو حصوں میں بٹا, بیچ میں راستہ بنا. اللہ نے کہا داخل ہو جاؤ. موسیٰ سب سے آگے, ان کے پیچھے 70,000. ادھر موسیٰ کا آخری آدمی دریائے نیل کے اس پار نکلا, ادھر فرعون کا آخری آدمی دریائے نیل میں داخل ہوا. جیسی آخری آدمی داخل ہوا, اللہ نے پانی کو حکم دیا, دونوں بات آپس میں مل گئے. فرعون اپنی قوم سمیت ڈوب گیا, مگر حیرت کی بات کیا ہے وہ سنیا. اپنی قوم کے ساتھ فرعون ڈوب گیا, مگر حیرت کی بات یہ ہے, ڈوبنے والی قوم بھی تھی, فرعون بھی تھی, مگر قوم تو پانی کے اندر رہ گئی, فرعون اوپر تیرنے لگا. بھائی مرنے کے بعد انسان کے جسم کا وزن بڑھ جاتا ہے, لاش کو پانی بنا لیے ڈوب جاتی ہے, مگر فرعون کی لاش اوپر تیرتی رہی. ہزاروں فرعونی پانی کے نیچے, فرعون پانی کو اوپر. پروردگار ماجرا کیا ہے کہ میں نے اس کی لاش کو پانی کو اوپر اس لیے رکھا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. اگر پانی میں ڈبا دیتا تو ماننے والے کہتے خدا تھا, کہیں سما گیا ہوگا. خدا تھا, کہیں سما گیا ہوگا. اس لیے قابل عبرت بنایا کہ دیکھ لو, جسے تم خدا کہتے تھے پانی پہ مرا ہوا پڑا ہے. اگر یہ خدا ہوتا تو مرتا کیوں؟ قابل عبرت بنایا. آج تک اس کی باڈی مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. توجہ, موسیٰ ادھر نکل ہے. اب جب دریا کے اس پار موسیٰ پہنچے نا, تو انہوں نے کہا لاؤ اپنے آدمیوں کو گن تو لوں, کوئی بچ تو نہیں گیا. سننے بھائی, حسن بھائی, بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک. اب موسیٰ نے گننا شروع کیا تو 70,000 ایک آدمی, یہ 70,000 ایک آدمی اضافی, اور وہ ایک آدمی اضافی تھا وہ کمبل اوڑے ہوئے تھا, اپنے منہ چھپائے. اب موسیٰ اس کے قریب گئے, جب چہرے سے کمبل ہٹایا تو دیکھا سامری جادوگر ہے. سامری جادوگر کہ تو میرا دشمن, فرعون کا حامی, تو تجھے فرعون کے ساتھ جانا چاہیے تھا, میرے ساتھ کیوں آیا؟ کہا میں بیوقوف تھوڑی تھا, میں جانتا ہوں کہ نجات نبی کے ساتھ رہنے میں ملے گی. نبی کا کام بھی زندگی دے. اب موسیٰ تک پہنچے, اللہ نے کہا موسیٰ 70,000 ہو گئے, اب تم کو ہے دور پر مجھ سے ملنے آ جاؤ, بات کر رہے. تیسرا تو موسیٰ نے اپنی قوم کو جناب ہارون کے حوالے, میں کہوں گا موسیٰ ہارون کو بھی لے کے جاؤ. نہیں, اگر ہارون کو بھی لے کے چلا جاؤں گا تو قوم لوارث رہ جائے گی. میں نے کہا تیسری رات کی بات تو ہے, میں مانتا ہوں تیسری رات کی بات, مگر آنے والے دور کے لیے قانون بن جائے, جواز بن جائے. میں جواز نہیں چھوڑنا چاہتا. 30 راتوں کے لیے ہی گئی, میں اپنا جانشین بنا کے جاؤں گا. مسلمانوں قرآن ہے, موسیٰ 30 راتوں کے لیے قوم کو چھوڑ کے جائے تو بغیر جانشین کے نہیں, مصطفیٰ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جائے. تو بغیر جانشین کے ممکن نہیں. 30 راتوں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں. اللہ نے 30 کے بجائے 40 رات. اب جب
30ویں رات گزر گئی، موسیٰ واپس نہیں آئے نا۔ غور سے سنو نوجوانوں، انشاءاللہ بہترین نتیجے دوں گا۔ اپنے سماعتوں کو یکجا کرو، آواز کو مضبوط کرو، انشاءاللہ بہترین نتیجہ استقبال کرنے کی۔ جیسے رات گزر گئی، دن نکلا، نہیں آئے، یہی سامری آگے بڑھا جسے موسیٰ نے بچایا۔ یہ عجب اتفاق رہا ہے، معصوم نے جسے زندگی دی ہو وہی معصوم کا دشمن بنا ہے۔ اب آپ سمجھے نہ سمجھے، آپ سمجھے نہ سمجھے، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ توجہ، جسے معصوم نے زندگی دی، لفظ بدل دوں، ہلاک ہونے سے بچایا، وہی دشمن معصوم کا بنا۔ ارے میں کہوں گا موسیٰ، آپ نے سامری کو 1 مرتبہ ہلاک ہونے سے بچایا، علی نے تو 70 مرتبہ بچایا۔ بات پہنچ رہی ہے، کچھ اشاروں میں بھی سمجھے، بہت اچھا ہوگا۔ توجہ، دشمن کعبے کا اگر نبی ہوتا تو معاذ اللہ جھوٹ نہ بولتا۔ 30 رات کا وعدہ کر کے گئے، 31واں دن آ گئے، آئے نہیں۔ اس کا مطلب موسیٰ نبی نہیں ہے، اتنے کمزور عقیدے والے 31 رات نہیں دیکھا موسیٰ کو تو ایمان بدل گیا۔ اب وہ 70,000 چلے سامری، اب تو بتا، یہ تو بات صحیح ہے، نہیں آئے، وعدہ کیا تھا، اب ہم انہیں نبی نہیں مانتے، مگر اب کیا کرے؟ اب تو فرعون بھی نہیں آئے۔ کر رکو، گھر گیا، سونا لایا، پگھلایا، بچڑا بنایا، اب اس میں آواز پیدا ہے، دیکھو یہ خدا ہے، اس کی پرستش کرو، اس کی پوجا۔ قرآن ہے، قرآن، اب لفظ قرآن کا ہے، توجہ، یہ میں مفہوم قرآن بیان کر رہا ہوں، جا کر پڑھ لیجیے گا۔ سونے کا بچڑا بنایا، اس میں آواز پیدا ہے، اب سب کے سب اس پر ایمان لیا۔ یہ بے جان بچڑا بول رہا ہے، اس کا مطلب کہ سامری میں طاقت ہے، پاور ہے، اختیار ہے۔ 70,000 پھر ادھر آ گئے۔ اب جب موسیٰ 40ویں رات گزار کے آئے تو دیکھا پوری قوم بچڑے کو پوچھ رہی ہے۔ جناب ہارون کو بلایا، یہ کیا کیا؟ میں تمہیں وارث بنا کے چھوڑ گیا تھا۔ یا نبی اللہ، میں نے بہت کوشش کی، مگر کیا کریں، ان کے مقدر میں جب اللہ نہیں بچڑا ہی تھا۔ ہارون کا جواب، اب جناب موسیٰ نے سامری کو بولا، ادھر اس میں آواز کیسے بیٹھا؟ بتا، کوئی مشکل نہیں ہے، کیا اس میں نہیں، میں دوسرا بچڑا بناتا ہوں، اس میں ذرا پیدا کر کے بتا۔ اب مجبور ہو گیا، رات کھلنے لگا، تجھے بتانا ہوگا کہ موسیٰ کچھ اور نہیں ہے۔ جب تم دریائے نیل میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو میری نگاہیں تمہارے گھوڑے کی ٹانگوں پر تھی، میں یہ دیکھ رہا تھا، جہاں جہاں وہ قدم رکھ کر اٹھاتا تھا وہاں سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ میں وہاں کی خاک کو اٹھا اٹھا کر اپنی جیب میں رکھتا جا رہا تھا، میں نے اسی خاک کو ڈال دیا۔ یہ تمہارے گھوڑے کے قدموں کی خاک کا کرشمہ ہے۔ بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ تمہارے گھوڑے کے قدموں کی خاک کا کرشمہ ہے۔ اے مسلمانوں، تم ہم سے کہتے ہو کہ یہ گھوڑے اور جانور کی مٹی، ارے جب موسیٰ کی سواری کے قدم کے خاک میں اثر ہو سکتا ہے تو حسین کے زلجنا کے
لیکن آئے تو مگر انہوں نے شرط رکھی موسیٰ اب ہم تمہیں اور تمہارے خدا کو اس وقت مانیں گے کہ جب تم اپنے خدا کو دکھا دو، بغیر دیکھے نہیں مانیں گے۔ عجیب سی جائے، کل کے بھی اسرائیلی یہی کہتے تھے بغیر دیکھے نہیں مانیں گے۔ آج کے بھی اسرائیل مزاج لوگ یہی کہہ رہے جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تمہارے امام کو نہیں مانیں گے۔ کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے عرض کیا اللہ نے کہا سنو 70,000 ہے نا، کہا کہ 70,000 میں سے 7,000 کو چنو تو سب سے زیادہ پکا ایمان والا جناب موسیٰ نے چنا۔ کہا بھی 70,000 میں 700 کو چنو تو ان سے بھی زیادہ پکا ایمان والا موسیٰ نے چنا۔ کہا ان کو لے کر کوہ طور پہ آ جاؤ، جناب موسیٰ نے کہا باقی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دیکھ کر آئیں گے اور بتائیں گے تو ہم بھی مان لے آئیں گے۔ جب وہ 700 چلنے لگے نا تو باقی کے 70,000 کہنے لگے کہ دیکھنا ذرا ٹھیک ٹھاک دیکھنا، جیسے دیکھنا۔ انہوں نے کہا ہاں تم گھبراؤ نہیں، ہم دیکھ کے آتے ہیں، تم نیچے رہو ہم اوپر جاتے آئے۔ آپ جب کوہ طور پر آ گئے موسیٰ نے کہا پروردگار دیا ٹھیک ہے ان سے کہو گھر دونوں کو اٹھا اور تم اس درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ جاؤ کہ جس میں آواز پیدا کر کے تم سے گفتگو کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ درخت کے سائے میں آ کے لیٹ گئے، قوم کھڑی گردن اٹھائے دیکھ رہے، اتنے میں نور کا تڑکا ہوا، ایک تجلی ہوئی، تجلی سے 700 لوگ جل کے راکھ ہوئے۔ اب تاکہ کوہ طور بھی سرما بن گیا مگر موسیٰ بے ہوش رہے، 700 لوگ جل کے راکھ ہوئے، موسیٰ جلے نہیں، بے ہوش رہے۔ اب جب موسیٰ کو ہوش آیا تو دیکھا قوم کے لوگ جل کے راکھ ہو گئے۔ تب پروردگار یہ جل کے راکھ ہو گئے، 70,000 نیچے انتظار کر رہے۔ اگر یہ زندہ ہو کر جائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں تو وہ مانیں گے نہیں۔ رضوان بھائی آخری کوشش کہا ٹھیک ہے موسیٰ ہم انہیں زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، راکھ مجسم ہوتی گئی، ایک ایک اسرائیلی زندہ ہوتا گیا۔ مگر کمال یہ 700 مرنے سے پہلے موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، مگر اب مر کے جب زندہ ہو رہے ہیں نا تو ان کی زبان پر کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان موسیٰ رسول اللہ واشہد ان ہارون ولی اللہ۔ کلمہ پڑھتے ہوئے ہر ایک اٹھ رہا ہے۔ جناب موسیٰ حیران ہو گئے، حیران ہو کے کہنے لگے جب تم مرے تھے تو کلمہ پڑھے بغیر، اب جب مر کے زندہ ہوئے ہو تو کلمہ پڑھتے ہوئے ٹوٹ رہے ہو۔ کہا جب مرے تھے تو موسیٰ تمہارا جلوہ دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ کے آئے اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ توجہ، کیا دیکھا؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم مر گئے تو ہمارے سامنے میدان محشر آیا۔ میدان محشر میں ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے، اتنے میں نظر مقام حساب پہ پڑی، وہاں ایک نورانی ممبر تھا، اس پہ ایک نور پیکر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پہلو میں ایک اور نورانی ممبر تھا، اس پر ایک اور نور پیکر بیٹھا ہوا تھا۔ جو پہلے نور پیکر بیٹھا ہوا تھا اس کا نام مصطفیٰ تھا، جو دوسرا نور پیکر ممبر پہ تھا اس کا نام مرتضیٰ تھا۔ دوسرا جو نور پیکر ممبر پہ تھا اس کا نام مرتضیٰ تھا۔ پہلے نور نے دوسرے نور سے کہا یہ فہرست لو، ایک ایک نبی کو بلاتے جاؤ۔ وہ جس کا نام مرتضیٰ تھا وہ ایک ایک نبی کو بلاتا تھا، ان کے ہاتھ میں نجات کا نوشتہ دیتا تھا اور کہتا تھا جاؤ اپنی قوم کو لے کے جنت میں جاؤ۔ ہم کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں اس نور پہ کرنے آواز دی ایھا الموسیٰ، اے موسیٰ کہاں ہو؟ ہم نے دیکھا آپ آگے بڑھے، آپ کے ہاتھ میں بھی نوشتہ دیا اور کہا جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ بس اتنی دیر میں تم نے دعا کی ہم زندہ ہو گئے۔ ہائے نہیں کہا ایسے زندہ نہیں ہوئے، آپ نے دعا کی تو پھر وہی نور پائے کر جو دوسرے ممبر پر بیٹھ کر نجات کا نوشتہ بانٹ رہا تھا وہی آیا، ہمیں ٹھوکریں لگاتا گیا، ہم زندہ ہوتے گئے۔
نے تمہاری عصمت وہاں دیکھی، یقین ہو گیا، اس لیے کلمہ پڑھتے ہوتے مگر موسیٰ اگر اجازت ہو تو ایک سوال آپ سے ہم بھی کر لیں۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں آہستہ سا پڑھو، آہستہ سے پڑھوں گا مگر آپ زور سے سنیے گا، آخر جملہ رب موسیٰ نے کہا آپ کو دور پر ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، جلوہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی، ہم جل کے راک ہو گئے، آپ کو کچھ کیوں نہیں ہوا؟ کیا تمہیں پتا ہے ہم اس درخت کے سائے میں لیٹے، اس میں درخت کا کیا کمال ہے؟ درخت کا بھی کمال ہے، وہ درخت جس زمین میں لگا ہوا ہے نا، تمہیں معلوم ہے ازل سے اللہ نے اس زمین کو علی کی قبر قرار دیا ہے۔ وہی جگہ آنے والے نبی کے ولی علی کی قبر ہے، تمہیں پتا نہیں، درخت نے نہیں علی نے ہمیں پناہ دی ہے۔ نعرہ حیدری، تو نابود ہو گیا مگر موسیٰ کا تذکرہ بھی تھوڑا، اسی طرح سے وقت کے فرعون کو نیز کو نابود کرنے کے اپنے وقت پر موسیٰ کو صاحب بن کے اٹھا اور یزید کی سلطنت و حکومت اپنے انکار کی ٹھوکر سے خاک میں ملا کر اس کے غرور کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ حسین تیرے عزم و حوصلوں کو سلام، حسین تیرے کمال صبر کو سلام، حسین تیرے انکار کی طاقت کو سلام، حسین تیرے جانثاروں کو سلام۔ اے میرے مولا، تو نے روز عاشور کربلا میں ایک نہیں 72 حسین پیدا کر دیے، سب کے عزم و حوصلے تاریخ کربلا پڑھیے، مقتل کربلا کو پڑھیے تو سمجھ میں آتا خود امام حسین علیہ السلام کی روایت مولا بیان کرتا ہے کہ شب عاشور آدھی رات گزرنے کے بعد میں خیموں کا معائنہ کرنے نکلا تو میں نے دیکھا کسی بھی خیمے میں کوئی بھی بیوی سوئی نہیں ہے، اللہ ہر بیوی اپنے لال کو اپنے نگاہوں کے سامنے بٹھا کے یہ کہہ رہی ہے اے میرے لاڈلو کل روز شہادت ہے، کل تمہیں فاطمہ کی جان حسین پر قربان ہونا ہے، اے میرے لاڈلو اگر تمہیں قربان نہیں ہونا ہے تو تم ابھی سے بتا دو تاکہ ہم فاطمہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو۔ ہر بیوی اپنے اپنے گود کے بالوں کے دلوں میں جذبہ شہادت کو جگا رہی تھی۔ حسین نے کربلا کی ماؤں کو سلام کہا، ان کے حق میں دعائیں کی۔ ہاں عزیزو، انہی ماؤں میں ایک ماں جناب زینب بھی ہے کہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی اسی وقت سے جناب زینب بس اس فکر میں لگ گئی کہ اپنے بچوں کو میدان میں کب روانہ کرے، حسین کی بارگاہ میں نذرانہ کب پیش کرے۔ جب انصار و اصحاب سب شہید کر دیے گئے نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے اون و محمد کو خیمے میں بلایا، بلانے کے بعد ماں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نیا لباس پہنایا، لباس پہنانے کے بعد بالوں میں کنگھی کی، اپنے ہاتھوں سے انہیں سجایا، سجانے کے بعد تیرے خیمہ پر آئی، آنے کے بعد عباس کو آواز دیتی ہے اے میرے غازی ذرا چند لمحے کے لیے میرے خیمے میں آ جا۔ جناب عباس آئے، جیسے ہی جناب عباس آئے تو جناب زینب نے کہا کہ اے بھیا عباس جاؤ ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو بلا کے لے آؤ۔ ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو حضرت عباس بلا کے زینب کے خیمے میں لائے۔ پھر جناب زینب نے بیویوں کو بلایا اور ایک حلقہ بنایا، ایک دائرہ بنایا، بیچ میں جناب علی اکبر کو بٹھایا،
پھر حضرت عباس سے کہا عباس تم ان کو اپنی گود میں اٹھاؤ، میں محمد کو اپنی گود میں اٹھاتی ہوں۔ دونوں لاڈلوں کو گود میں اٹھایا گیا، 7 مرتبہ اکبر کا طواف کیا گیا۔ جب 7 مرتبہ طواف ہو گیا نا، تب بی بی زینب نے کہا جاؤ اونو محمد، میں نے تمہیں اکبر کا صدقہ اتار دیا، اے لاڈلو اب میدان سے واپس نہ آنا، جاؤ حسین سے اجازت لے کر جام شہادت کو نوش کرو، بس ازادارو۔ زینب کے دونوں لاڈلے تلوار لے کر خیمے سے نکلے اور نکل کر حسین کی بارگاہ میں آئے۔ جیسے ہی حسین نے اور محمد کو آتا دیکھا، حمید لکھتا ہے کہ میں منظرگاہ پہ نظر کو جمائے ہوئے تھا، میں نے دیکھا حسین جیسا بہادر ترین انسان زمین کربلا پہ بیٹھ گیا، خاک کربلا کو اڑانے لگا اور یہ کہنے لگا پروردگار میری بہن کی کمائی کی خیر میری زینب نے بڑی محنتوں سے پانا ہے، اور محمد قریب آئے، مامو اجازت دے دے، قبل اس کے کہ حسین منع کرتے، یہ کالک حسین کی نظر در خیمہ پہ بڑی، کیا دیکھا بہن ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، اے بھیا یہ بہن کا نذرانہ قبول کر لو تاکہ اماں کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکو۔ بس ازادارو آنو محمد حسین سے اجازت پانے کے بعد چلے، حملہ کرتے کرتے دریا کے قریب پہنچے، فرات میں قبضہ کیا۔ جب قبضہ ہو گیا نا تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا، ایک دوسرے کو گردن ہلا کر منع کیا کہ نہیں پانی نہیں پینا ہے، اس لیے کہ خیمے میں ابھی سکینہ پیاسی ہے، ابھی جھولے میں اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ہم پانی نہیں پیئیں گے، بس ازادارو یہ کہہ کر دریا سے پلٹے۔ جیسے ہی پلٹے فوجوں نے چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیا، تیروں کی بارش ہوئی، زخموں سے چور چور ہو کر زینب کے دونوں شہزادے جب زین پہ نہ سمجھ سکے تو زمین پر تشریف لاتے ہوئے آواز دی یا آقا ادرکنی، اے مامو حسین ہماری مدد کو آئے۔ حسین عباس کو لے کر تیزی سے چلے، اور محمد کے قریب پہنچے، کیا دیکھا دونوں شہزادے خون میں نہائے ہوئے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ان کا سر حسین نے گود میں رکھا، محمد کا سر عباس نے گود میں رکھا، بس ان نے عباس کو اشارہ کیا مامو ذرا گردن کو جھکائیے۔ اب جو عباس نے گردن جھکائی، دونوں شہزادوں نے کہا کہ اے مامو جب ہمارا لاشا خیمے میں لے جائیں گے تو اماں ضرور پوچھیں گی عباس ذرا یہ تو بتا میرے بچوں کی شہادت کہاں ہوئی، آپ کہیں گے فرات کے کنارے تو اماں ضرور پوچھیں گی کہ عباس کیا میرے بچوں نے پانی پی لیا تھا؟ اے مامو اماں سے کہیے گا ہم نے پانی نہیں پیا، ہم دنیا سے پیاسے گئے، روح پرواز کر گئی۔ اور محمد کو لے کر خیمے میں آئے، ماں نے لہو میں ڈوبے ہوئے دونوں لاشوں کو دیکھا، چاہا کہ آنسو بہائے مگر آنسوؤں کو روکا۔ ایک جملہ کہا انہوں محمد یہ آنسو تم پہ نہ بہیں گے بلکہ اس غریب کی لاش پہ بہیں گے کہ جس پہ رونے والی ماں نہیں ہے۔ اے انہوں محمد خون میں نہا کے تم نے ماں کو سرخرو کر دیا۔ اے میرے لاڈلو جاؤ، تمہاری نانی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزق بعذابہ و تسلیما لامرہ سجاد الذین سلموا ایہم